آخر اس حانم میں اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا؟ اسٹوڈنٹس کے ہجوم میں گھرے آرجے کا ذہن کہیں اور الجھا تھا۔ اس نے مہرو اور حانم کو ڈپارٹمنٹ سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ بتائیں نا آرجے، آپ کا دماغ اتنا تیز کیسے چلتا ہے؟ ایک لڑکی نے کسی اینکر کی طرح اس سے سوال کیا تھا۔ بہن جی، میرا دماغ ہے، آہستہ چلے، تیز چلے، ڈبل اسپیڈ سے چلے، الٹا گھومے یا نہ چلے، اینی پرابلم؟ آرجی کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ وہ تنگ آ گیا تھا لوگوں کے سوالات سے۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ لڑکی اپنا سمو لے کر رہ گئی تھی۔ بدتمیزی کی تمام حدیں مسٹر آرجے پر آ کر ختم ہوئی ہیں۔ وہ بڑبڑائی اور پھر دور جاتے آرجے کو دیکھا تھا۔ تم نے جواب کہاں سے ڈھونڈے ہانی؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہی ہو۔ مہرو ابھی تک شاک تھی۔ طلاق والا جواب میں نے بہت سرچ کیا، انٹرنیشنل اسکالرز کو سنا، تب جا کر مجھے لاجک سمجھ آیا کہ آرجے کو کیسے قائل کرنا ہے۔ جب مجھے لاجک کی سمجھ آئی، پھر میں دین والی اور تھیسس کے جہاز والی بات میں اپنا دماغ لگایا اور بالآخر میں نے پا لیا۔ وہ مسرور سی بتا رہی تھی۔ وہ دونوں ہاسٹل جا رہی تھی۔ شام کے 6 بجنے والے تھے۔ سورج غروب ہونا شروع ہو چکا تھا، لیکن اتنے اطمینان اور اعتماد سے جواب دیا تم نے۔ پہلے تو تم ایسی نہیں تھی۔ مہرو کو جانے کس بات کا صدمہ لگا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ابھی اندر لوگوں کو قائل کر رہی تھی وہ ہانی ہی تھی۔ اس کی بات سن کر ہانی مسکرائی تھی۔ اس کا ذہن پیچھے کہیں بھٹکا تھا۔ یہ پچھلے ویکینڈ کی بات تھی جب وہ گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ آرجے کے سوالات کو لے کر پریشان تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے حامی تو بھر لی، لیکن جواب کیسے دے گی۔ وہ مغرب کی نماز کے بعد والا لان میں بیٹھی تھی، کرسی سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کیا ہوا ہانی بیٹا، سب خیریت ہے نا؟ اچانک اس کے کانوں سے ہمدان انکل کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ ارے انکل آپ بیٹھیں پلیز۔ حانم کے کہنے پر وہ اس کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہو چکے تھے۔ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ لیکن بیٹا، پریشانی آپ کے چہرے سے واضح ہے۔ وہ ایک تجربہ کار انسان تھے، فوراً سمجھ گئے تھے۔ انکل، اگر ایک سائنس کا پیروکار آپ کے مذہب پر سوال اٹھائے اور آپ کو لاجک کے فلسفے میں الجھا دے تو آپ کو اس کو کیسے جواب دینا چاہیے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بیٹا، پہلے تو یہ سمجھیں گے وہ چاہتا کیا ہے، پھر اس کے سوالات پر دھیان دیں، نوٹ کریں اسے کیا چیز پریشان کرتی ہے، پھر اس کی منطق کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیسے قائل ہو سکتا ہے، پھر کائنات سے نشانیاں ڈھونڈیں اور اسے اسی کے انداز میں جواب دیں۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ اور انکل، ان سب کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سوچنا ہوگا جوابات کے متعلق۔ اگر ایک انسان سوالات کی کھوج میں رہتا ہے تو دوسرے کو جوابات تلاش کرنے چاہیے۔ اگر وہ انسان آپ کو سوالوں سے الجھاتا ہے تو آپ اسے جوابات میں الجھا دیں۔ کیا کمال کی لاجک بتائی تھی ہمدان انکل نے اسے۔ وہ سمجھ کر مسکرا دی تھی۔ جو انسان کائنات کو جتنا تسخیر کرنا چاہے گا، یہ اس انسان کے لیے اتنی ہی کھلتی جائے گی، یہ راز افشاں کرتی جائے گی۔ وہ پتے کی بات کر رہے تھے۔ حانم نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ أُولِي الْأَلْبَابِ۔ ترجمہ: یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور شب و روز کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کائنات میں غور و فکر کی ترغیب دی ہے کہ کائنات کی نشانیوں سے بصیرت حاصل کریں، اس کی تخلیق میں غور و فکر کریں۔ اس کے لیے لفظ آیات کو مہم رکھا اور یہ نہیں کہا کہ اس میں فلاں فائدہ ہے، کیونکہ ان فوائد اور آیات کی اقسام میں بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ایسی محیر العقول نشانیاں ہیں
جو دیکھنے والوں کو دنگ کر دیں۔ ان میں غیر و فکر کرنے والے انہیں تسلیم کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ یہ نشانیاں متلاشیان حق کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اہداف کے متعلق روشن دماغوں کو منتبہ بھی کرتی ہیں۔ چنانچہ اس کائنات میں موجود اجرام فلکیہ اور اشیاء کی تفصیل کسی بھی مخلوق کے لیے شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تفصیل تو کیا، کسی ایک چیز کی مکمل معلومات حاصل کرنا بھی ممکن نہیں۔ مختصر یہ کہ اس کائنات کے حجم، وسعت اور اس کا منظم نظام حرکت اس کائنات کے خالق کی عظمت، عظیم سلطنت، اختیارات اور وسیع قدرت کی واضح دلیلیں ہیں۔ روحان، نماز پڑھی آپ نے؟ ایک چھوٹے سے لکڑی کے ڈیسک کے پیچھے بیٹھے لمبی داڑھی والے مولوی نے 7 سال کے روحان سے پوچھا تھا، جو جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کے دونوں طرف بچوں کی لمبی قطاریں تھیں۔ بچے سر ہلا ہلا کر اور زور لگا کر اونچی اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے۔ روحان ان تمام بچوں میں سب سے ذہین اور لائق بچہ تھا۔ وہ 4 سال کا تھا جب اس مسجد میں نازلہ پڑھنے آیا تھا۔ وہ 1 سال میں قرآن پاک پڑھ گیا تھا۔ وہ دوسرے بچوں کی نسبت کم گو تھا، اپنے سبق پر دھیان دیتا تھا۔ وہ قرآن پاک کی صفحات پر لکھے حروف کو غور سے دیکھتا تھا، جیسے کیمرہ کسی چیز کو اسکین کرتا ہو۔ 2 سال میں اس نے دوبارہ قرآن پاک مکمل کیا تھا اور اب وہ حفظ کر رہا تھا۔ لیکن اچانک وہ عجیب و غریب سوال کرنے شروع ہو گیا تھا، جنہیں سن کر کبھی تو مولوی صاحب حیران رہ جاتے، کبھی گھبرا جاتے تھے اور شدید غصہ کرتے تھے۔ نہیں پڑھی، روحان نے اطمینان سے کہا۔ کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کو پتا ہے نا، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، سزا دیتے ہیں نماز نہ پڑھنے پر۔ وہ سخت لہجے میں کہہ رہے تھے۔ لیکن کیوں سزا دیتے ہیں وہ؟ آپ تو کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، پھر سزا کیوں دیں گے؟ اس کا سوال مولوی صاحب کو خاموش کروا گیا تھا۔ کیونکہ وہ اللہ ہے، سب سے بڑا ہے، اس لیے۔ کچھ دیر بعد وہ بولے تھے، اللہ ہونے کا مطلب سزا دینا ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ بن گئے تو کیا ہم بھی سزا دیں گے؟ اور مجھے ایسا اللہ نہیں پسند جو سزا دیتے ہو، مجھے نہیں پسند۔ I don't like it۔ وہ معصوم تھا، نہیں جانتا تھا کہ کیا پوچھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ چٹاخ کی آواز پورے ہال میں گونج گئی تھی۔ مولوی صاحب کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان اس کے نازک گال پر بری طرح چھپ گئے تھے۔ وہ حیران سا مولوی صاحب کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر وحشت چھائی تھی۔ تم بچے نہیں ہو، شیطان ہو، شیطان۔ اسے بازو سے پکڑ کر حویلی لے آئے تھے وہ۔ مولوی صاحب کی پورے علاقے میں بہت عزت تھی۔ جبیل صاحب خود ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں انسان کے روپ میں شیطان پیدا ہوا ہے سید صاحب، اسے یہاں سے دور لے جائیں اور آئندہ مسجد مت بھیجنا، باقی بچوں کو بھی خراب کر دے گا۔ وہ غصے سے بولتے واپس جا چکے تھے۔ آپ نے کیا کہا تھا روحان بیٹا؟ عائشہ جبیل اس کی ماں پیار سے پاس بٹھا کر اس سے پوچھا۔ روحان کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسوؤں کا قطرہ ٹپکا تھا، جو اس کے پھولے گالوں پر پھسل گیا تھا۔ انگلیوں کے نشان ابھی بھی واضح تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نماز نہ پڑھنے پر سزا دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ بڑے ہیں، اور پھر میں نے کہا کہ مجھے سزا دینے والا اللہ نہیں پسند، مجھے ایسا اللہ نہیں چاہیے۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹ گیا تھا۔ عائشہ جبیل کا دل پھٹ گیا تھا جیسے۔ اس کا سوال اتنا برا نہیں تھا کہ ایک معصوم بچے کو شیطان کا نام دے دیا جاتا۔ آج سے میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گی، میں بتاؤں گی سب۔ وہ انہیں لے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے کہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اللہ کو سزا دینے والا بتایا جاتا ہے۔ ہمیں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، نہیں تو اللہ مارے گا۔ ہمیں اللہ کی محبت نہیں سمجھائی جاتی، بندے اور اللہ کا تعلق نہیں بتایا جاتا۔ وہ بچہ تھا، اس کے معصوم سوالوں کے جواب دیے جا سکتے تھے، لیکن اسے شیطان کہہ کر دھتکار دیا گیا تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا ان سب کے سخت الفاظ
واقعی اسے اللہ سے بہت دور اور اس کا انکار کرنے والا بنا دیں گے۔ یہ نہیں بتایا جاتا وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا بھی ہے، غفور و رحیم ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس ٹیچرز سینٹر تھا جو ہاسٹل ایریا میں تھا، جو ایک ایس ٹی سی اور دونوں ڈپارٹمنٹ سے سیدھا چھوٹے سے شاپنگ مال کی طرف تھا، جہاں ضرورت اور پسند کی ہر چیز مل جاتی تھی۔ مہرو کو کچھ چیزیں لینی تھی۔ میں تھک گئی ہوں یار، خانم نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ڈپارٹمنٹ سے وہاں تک پیدل آئی تھی، جو اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ اچھا تم بیٹھو، میں چیزیں لے کر آتی ہوں۔ پر اسٹوڈنٹس کا ایک میلہ لگا ہوتا تھا۔ ایس ٹی سی مہرو شاپ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رات کو ہنستے مسکراتے چہرے، وہاں زندگی دوڑ رہی تھی۔ اچانک خانم کی نظر لڑکوں کے ایک گروپ میں بیٹھے آرجے پر پڑی تھی جو سگریٹ پی رہا تھا۔ خانم اسے دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے آرجے نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھی اور پھر خانم پر اس کی نظریں رکی تھی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر آرجے کے دیکھنے پر نظریں چرا گئی تھی۔ وہ سگریٹ کا دھواں اڑاتے خانم کو دیکھ رہا تھا۔ دھوئیں کے مرغولوں میں خانم کا چہرہ کبھی دھندلا جاتا تھا اور کبھی واضح ہو جاتا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر نہ جانے کس گہرے سوچ میں پڑ گیا تھا۔ لفنگا، وہ اسے ہی تک رہا تھا۔ خانم ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور پھر شاپ کے اندر چلی گئی تھی جہاں مہرو گئی تھی، جبکہ آرجے ابھی تک سوچ کے زیر اثر تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں مڈ ٹرم ایگزامز چل رہے تھے۔ سیمینار کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ ایک ہفتے تک وہ بری طرح سے پڑھائی میں غرق رہے تھے۔ آج ان کا رزلٹ تھا۔ توقع کے مطابق آرجے نے ٹاپ کیا تھا۔ وہ سب سے اوپر تھا۔ خانم کو اس کے ٹاپ کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، البتہ وہ حیران تھی کہ کبھی وہ کلاس میں آ جاتا تھا اور کبھی کئی دنوں تو غائب رہتا تھا، پھر بھی ٹاپ کر گیا تھا۔ البتہ ایک بات پر وہ شکر کرتی تھی کہ کبھی ان کے براہ راست بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ سیمینار روم کے باہر ایسے ہوتا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ دسمبر کا دوسرا ہفتہ چل رہا تھا۔ سردی کی شدت میں اچانک ہی اضافہ ہو گیا تھا۔ لاہور کا درجہ حرارت 5 سے 4 ڈگری پر چلا گیا تھا۔ خانم بستر میں دبکی بیٹھی تھی۔ باہر چلنے والی تیز ہوائیں اسے اندر کے رہنے پر مجبور کر رہی تھی کیونکہ اسے حد سے زیادہ ٹھنڈ لگتی تھی۔ وہ پوری طرح سے اپنے موبائل میں مگن تھی جب مہرو کی آواز پر چونکی۔ چلتے ہیں ہانی، چلو نا ایس ٹی سی۔ ایس ٹی سی؟ خانم جانے کے لیے مہرو نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ وہ ٹھنڈ سے مری جا رہی تھی اور مہرو کو نہ بابا بہت ٹھنڈ ہے۔ خانم نے صاف انکار کیا تھا۔ چلو نا، ڈپارٹمنٹ سے آ کے کمرے میں گھس جاتی ہو، ہمیں کہیں باہر بھی گھومنے نہیں دیتی۔ مہرو ممننائی تھی۔ ابھی فرسٹ سیمسٹر ہے مہرو، 2 سال پڑے ہیں، گھوم لیں گے۔ ویسے بھی تو کہہ رہی تھی جیسے تم نے لاہور نہیں دیکھا۔ دیکھا ہے یار، لیکن ہم دونوں تب تک ساتھ نہیں تھی نا، اور میں اچھے سے جانتی ہوں یہ 2 سال بھی ایسے ہی گزر جائیں گے، تمہیں تو فرق نہیں پڑنے والا۔ کس قسم کی لڑکی تھی یہ؟ اپنے گھر میں رہنا، گوگل پر سرچ کرنا اور کتابیں پڑھنا۔ انٹروورٹ خانم کافی اس کا اولین مشغلہ تھا۔ اسے باہر گھومنا پھرنا ایک حد تک اچھا لگتا تھا۔ وہ ان چیزوں کے لیے پاگل نہیں تھی، نہ وہ زیادہ سوشل تھی اور اسے زیادہ فرینڈز بھی نہیں بنائے جاتے تھے۔ اس کا سبق تھا کہ پوری اسکول، کالج اور اب یونیورسٹی لائف میں اس کی کوئی فرینڈ نہیں تھی سوائے مہرو کے۔ وہ اکثر حیران ہوتی تھی کہ مہرو اس کی دوست کیسے بن گئی تھی۔ یہ شاید مہرو کی پیش قدمی تھی۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والی تھی اور لوگ اسے اکثر بورنگ کہتے تھے۔ کل چلیں گے نا؟ اب تو شام ہو گئی ہے، ویسے بھی باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ اوہ شٹ! مہرو نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ کیا ہوا؟ خانم حیران ہوئی۔ یار آج آرجے کا انٹرویو تھا، میں بھول گئی۔ مہرو فوراً بستر کے اندر گھسی تھی اور لیپ ٹاپ اٹھا کر یوٹیوب آن کی۔ وہ اس کا انٹرویو کیسے مس کر سکتی تھی؟ جبکہ خانم افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔ مسٹر آرجے؟ جیسے ہمیشہ سے تھا، وہ مسکرایا تھا۔ اور آپ ہمیشہ سے کیسے ہیں؟ اینکر نے دوبارہ سوال کیا۔ جیسے ابھی نظر آ رہا ہوں۔ یعنی آپ بدلتے نہیں، ایک سے رہتے ہیں۔ اینکر نے تصدیق چاہی تھی۔ آپ کہہ سکتی ہیں۔ وہ پھر مسکرایا تھا۔ آپ پر چیزیں، موسم اور خوبصورتی اثر نہیں کرتی کیا؟ موسموں کا بدلنا آپ کی شخصیت پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟
دوسرا سوال موجود تھا، کچھ خاص نہیں، مجھے یہ سب چیزیں جلدی متاثر نہیں کر پاتی۔ کمال ہے۔ خیر یہ سب چھوڑیں، اپنا حقیقی نام بتائیں۔ مجھ سمیت یہاں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ آپ کا اصل نام کیا ہے۔ اینکر نے پوچھا۔ روحان جبیل، لیکن لوگ مجھے آرجے کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ آپ کی گرل فرینڈز آپ کو کس نام سے بلاتی ہیں؟ میری گرل فرینڈز؟ اس نے گرل فرینڈ پر زور دیا تھا، یعنی کوئی ایک نہیں تھی۔ بریک اپ سے پہلے جان، بریک اپ کے بعد شیطان، اس نے ڈٹائی سے کہکا لگایا تھا۔ اور آپ کے پیرنٹس؟ آرجے تم ایک نمبر کے گدھے اور الو کے پٹھے ہو، تم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں۔ سید جبیل کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ لگتا ہے وہ آپ سے کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہیں۔ آرجے کو خاموش دیکھ کر اینکر نے پوچھا۔ وہ کچھ ایکسٹرا ہی پیار کرتے ہیں، آرجے بڑبڑایا۔ آپ کو گانے کا شوق کب ہوا؟ جب میں 6 سال کا تھا۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، جادو کرتی ہے۔ آپ پروفیشنل اور آفیشیل سنگر کیوں نہیں بن جاتے؟ مجھے شوق نہیں، سنجیدہ سا جواب آیا تھا۔ تو پھر کس چیز کا شوق ہے آپ کو؟ گانے اور تیرنے کا، لوگوں کو تنگ کرنا، ان کا جینا حرام کرنا۔ یہ سب شاید کہنا وہ بھول گیا تھا۔ یہ گھر مجھ سے مار کھائے گا۔ سید جبیل کی آواز پر مدیحہ ایک دم اچھلی تھی۔ وہ حویلی آئی ہوئی تھی اور لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جہاں آرجے کا شو چل رہا تھا۔ ارے چھوٹے بابا سائی، آپ کب آئے؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ سید حویلی میں مرد عورتیں مردوں کا خاص اہتمام کیا کرتی تھی۔ بڑے سائیں، چھوٹے سائیں اور حشام آج تک مدیحہ کے کمرے میں نہیں گئے تھے۔ کوئی کام ہوتا تو پیغام بھیج کر بلا لیتے تھے۔ ایک آرجے تھا جو طوفان کی طرح آتا اور جاتا تھا، نہ کسی کا ڈر لحاظ سوائے سید جبیل کے جن سے وہ خار کھاتا تھا۔ یہ لڑکا نہیں سدھرنے والا۔ اللہ جانے اس کا کیا بنے گا۔ کرتا ہوں اس گدھے کو فون۔ وہ افسوس کرتے جا چکے تھے جبکہ مدیحہ ایک بار پھر سر جھٹک کر انٹرویو کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ مسٹر آرجے، سنا ہے آپ بہت موڈی ہیں؟ اینکر نے اپنے سامنے شان سے براجمان آرجے سے پوچھا تھا۔ چینل کا سیٹ تھا جہاں پر زیادہ تر نئے شہرت حاصل کرنے والے شائننگ اسٹارز نوجوانوں کے انٹرویو ہوتے تھے۔ اینکر سنم پچھلے کئی مہینوں سے آرجے کو انٹرویو کے لیے بلا رہی تھی جو مسلسل انکار کر رہا تھا۔ اسے شہرت کا زیادہ شوق نہیں تھا، وہ یہ چیز پروفیشنل سنگر بن کر بھی کر سکتا تھا۔ اچانک اس نے اب انٹرویو کے لیے ہاں کر دی تھی۔ کوئک نہیں، موڈی نہیں ہوں، لیکن میرے موڈ کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں بہت رسپانس دیتا ہوں ہر چیز کا، شاید اسی وجہ سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ سنجیدہ سا بتا رہا تھا۔ فرض کریں مسٹر آرجے کہ آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی سے بھی، کیا ہو سکتی ہے؟ نو، نیور۔ لیکن میں 1000 محبتیں کر چکا ہوں۔ وہ ہنسا تھا۔ چلے محبت نہ چھوڑیں، پسندیدگی ہی لگا لیں، کوئی آپ کو اچھا لگنے لگے اور پھر آپ کو محسوس ہو کہ وہ ایک دھوکے باز شخص ہے۔ فرض کریں وہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے، فرض کریں وہ آپ کو چھوڑ جائے اور آپ اس کی یاد میں روئیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ لڑکیوں کی فرمائش پر جو آرجے کی مداح تھیں، اینکر سنم اس سے محبت کے بارے میں بہت سوال کر رہی تھی۔ وہ ہنسا تھا اور پھر ہنستا چلا گیا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ، بہت دلچسپ ہوگا یہ سب، مجھے اچھا لگے گا اگر ایسا ہوا تو۔ انفیکٹ میں چاہوں گا اب ایسا ہی ہو۔ وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں جن میں بہت زیادہ ہنستے کے بعد اب نمی سی پھیل گئی تھی۔ جس بات کے تصور سے ہی عام لوگ کام چاہتے تھے کہ انہیں محبت میں دھوکہ نہ ملے، وہ اس بات پر کہہ کے لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے یہ سب دلچسپ ہوگا۔ لوگ حیران و پریشان سے اس کا شو دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی سوچ میں سرفائڈ ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ اینکر سنم جانتی تھی کہ آج کا یہ شو سپر ہٹ ہونے والا ہے۔ ہو ہی نہ جائے اس دیش کو کہیں محبت۔ مہرو نے فل والیوم میں اس کا انٹرویو لگایا ہوا تھا۔ آخری بات سن کر ہانم بڑبڑائی تھی۔ یار ہانی، کچھ تو احترام کیا کرو، جانتی ہو وہ سید ہے۔ مہرو نے اسے ٹوکا تھا۔ ہاں تو میں نے کب گالی دی ہے اسے؟ میں نے تو بس ڈیش کہا ہے۔ اور جسے خود اپنے خاندان کا احساس نہ ہو، دوسروں سے توقع کیا رکھنی؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، مجال ہے جو مان جاتی۔ اللہ معاف کرنا، بس غلطی سے منہ سے نکل گیا۔
ورنہ آپ جانتے ہیں میں ہر انسان کی عزت کرتی ہوں۔ وہ اب دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ مکی اور آر جے سینٹرل پلازا کے سامنے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ مکی کی نظریں بار بار پلازا کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں سے ان کے دوستوں نے باہر آنا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکی اچانک چونکا تھا۔ اسے گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک پیزا ہٹ کی طرف جاتی ہوئی مہرو اور ہانم نظر آئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انتہا کی دھند پڑ رہی تھی۔ مہرو اور ہانم دونوں گھٹنوں تک آٹے کوٹ پہنے بھالو لگ رہی تھی، لیکن پھر مکی انہیں پہچان گیا تھا۔ یہ مہرو کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتی۔ مکی کی تیوری چڑھی تھی۔ تم کس بات کی فکر ہو رہی ہے؟ تمہاری ہونے والی زوجہ ہے کیا مہرو؟ آر جے نے اپنی ہی بات پر چھت پھاڑ کہکا لگایا تھا۔ میری ہونے والی زوجہ ہو نہ ہو، لیکن تمہاری قانونی وائف بھی اسی کے ساتھ ہے، مکی نے تپ کر کہا تھا۔ اس کے اشارہ ہانم کی طرف تھا۔ آر جے نے چہرہ اس کی جانب کر کے دیکھا تھا۔ وہ واقعی وہی دونوں تھی۔ منہ بند رکھو مکی، آر جے نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا تھا۔ جب خود پر بات آتی ہے وہ سیریس ہو جاتا ہے۔ ویسے میں حیران ہوں، اچھی خاصی لڑکی ہے ہانم، ابھی تک یونیورسٹی میں یا باہر کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنایا اس نے، وہ پرسوچ سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ تمہارا دل کر رہا ہے کہ اس کا بوائے فرینڈ بننے کو؟ آر جے کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ نہیں، میری اتنی مجال کہ میں آر جے کی قانونی وائف کی طرف میلی آنکھ سے دیکھوں۔ مکی کی سیانی ہنسی ایسا تھا۔ اچھی بات ہے، 200 قدم دور رہنا چاہیے اس سے۔ آر جے کی بات پر مکی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آر جے نے مذاق کیا تھا یا سچ میں وہ سنجیدہ تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ان کا دوست واپس آ گیا تھا اور آر جے نے بنا کچھ پوچھے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ اس رات ہانم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح انہیں یونیورسٹی سے دسمبر کی چھٹیاں ہونی تھی۔ آر جے پچھلے 2 ہفتوں سے یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ اتنی چھٹیاں کرنے کے باوجود بھی ڈپارٹمنٹ والے اسے کچھ نہیں کہتے۔ اس دوران ایک سیمینار ہوا تھا جس میں آر جے نہیں تھا۔ وہ ہانم کو اس میں مزہ نہیں آیا تھا۔ اس کے سوال دماغ کو ہلانے والے ہوتے تھے، وہ سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا، جبکہ باقی اسٹوڈنٹس اتنی گہرائی میں نہیں جاتے تھے۔ اس نے مہرو سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ آر جے کیوں نہیں آتا۔ اگر وہ ایسا کرتی تو مہرو لازماً اسے تنگ کرتی۔ وہ بور ہو رہی تھی اور پھر اس نے مہرو کا لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے شروع کیے تھے۔ روح کیا ہے؟ اس نے ٹائپ کیا تھا۔ لیپ ٹاپ کی روشنی میں اس کی گرے آنکھیں چمک رہی تھی۔ روح اللہ کا امر ہے۔ اگر روح کی ماہیت کو سمجھنا چاہیے تو ابھی تک سائنس اس قدر ترقی نہیں کر پائے کہ آخر روح کیا ہے؟ کیا ایک انسان ہی کو باقی جانداروں سے زیادہ شعور کیوں ہے؟ اس کا جواب سائنس کے پاس ابھی تک نہیں ہے، لیکن منطقی طور پر اتنا جان لیا گیا ہے کہ روح ہی وہ امر ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی اور اپنے ارد گرد ماحول کی بقا کی فکر میں سرگرداں رہتا ہے۔ اسی روح کی بدولت وہ موت اور بعد از موت کیا ہوتا ہے کہ جواب کو بھی متلاشی رہتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ موت کا تعلق روح سے نہیں، موت یا زندگی کا تعلق مادے کی خاص ترکیبی بناوٹ سے ہے جو ترقی کر کے ایک مائکرو سے میکرو جاندار بن جاتا ہے۔ ممکن ہے فیوچر میں سائنس خود یونی سیلولر بنانے کے قابل ہو جائے اور موت پر بھی قابو پا لے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن اس مادے کو شعور دینا انسان کے لیے ناممکن ہی رہے گا۔ وہ شعور جس سے انسان خود ایجادات کرنے کے قابل ہوا ہے، یعنی روح شعور کا دوسرا نام ہے۔ ہانم نے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کوانٹم فزکس کا روح سے کیا تعلق ہے؟ صرف مذہبی ہی نہیں بلکہ سائنسدان بھی موت سے قبل کے غیر معمولی تجربے کو مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس معاملے کو فقط کوانٹم طبیعت کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں نیلز بوہر نے پیشن گوئی کی تھی۔ نیلز بوہر کے مطابق ایک منبع سے متعلق ذرات کے درمیان ایک مضبوط ربط پایا جاتا ہے، تاہم آئنسٹائن نے اسے بھوتیا رابطہ قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق 2 مربوط ذرات یعنی ایک منبع سے الگ الگ کیے جانے والے ذرے آپس میں ایک تعلق قائم رکھتے ہیں اور ان کے درمیان یہ ربط کائنات فاصلے کے باوجود بھی قائم و دائم رہتا ہے۔ کوانٹم طبیعت سے وابستہ سائنسدان اب اس نظریے کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ اس نظریے کو سامنے رکھ کر بعض محققین کہتے ہیں کہ جسم اور روح اسی طرز پر ایک منبع سے جڑے 2 الگ الگ عناصر ہیں، اور جسم سے روح دور ہو جانے کے باوجود ان کے بیچ ایک تعلق باقی رہتا ہے۔
تاہم سائنسی طور پر ابھی اس مفروضے کا ثابت یا رد کیا جانا باقی ہے۔ موت کیا ہے؟ طبعی زندگی کا عمل عموماً مختلف اعضاء کے ناکارہ ہونے، قلبی نظام کے تھم جانے، پھیپھڑوں اور دماغ کے ناکارہ ہونے کی صورت میں رکتا ہے۔ طبعی نقطۂ نگاہ سے موت کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک طرف تو کلینکل موت ہے، جس میں قلبی نظام رک جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آکسیجن کی مختلف اعضاء کی ترسیل بند ہو جاتی ہے۔ کلینکل موت کو ٹالنے کے لیے منہ سے سانس دینے یا مصنوعی سانس دینے اور سینوں کو دبانے سے اسے ٹالنا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اگر دماغ ناکارہ ہو جائے، یعنی موت دماغی ہو، تو پھر اسے ٹالنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ کہ دماغ کی نچلی تہوں میں کچھ خلیات برین ڈیتھ کی صورت میں بھی زندہ ہو سکتے ہیں، مگر شعور جاتا رہتا ہے۔ یہ بات تاہم اہم ہے کہ دماغی طور پر مرنے والے کو بھی مصنوعی طریقے سے طویل عرصے تک زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ دماغی طور پر مر چکی خواتین کو بچے کی پیدائش تک مصنوعی طور پر زندہ رکھنے کے لیے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ دماغی طور پر مردہ ہو چکے بعض مریض بیرونی عوام پر رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں، تاہم ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی وجوہات ریڑھ کی ہڈی سے وابستہ ہو سکتی ہیں اور اصل میں یہ درد یا بیرونی چھونے کا رد عمل نہیں ہوتے۔ ایک کرنٹ سا ہانم کے پورے جسم میں دوڑ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ موت اٹل حقیقت ہے۔ ایک کرنٹ سا ہانی کے پورے جسم میں دوڑ گیا تھا۔ اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ انسان کے اندر صدیوں جینے کی چاہ صدیوں سے موجود ہے، لیکن پھر موت اٹل ہے۔ وہ ان سوالات پر بہت تحقیق اور ریسرچ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ موت، حیات اور روح کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم۔ آرجے فٹ بال لیے گراؤنڈ میں پریکٹس کر رہا تھا۔ آج ان کا فٹ بال میچ تھا جو ڈپارٹمنٹ کی ہی مختلف ٹیمز کے درمیان تھا۔ اس نے سامنے دوسرے گراؤنڈ میں دھوپ میں بیٹھی ہانم اور مہرو کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہی تھیں۔ 5 منٹ بعد ہانم کے پاس کلاس کا ایک لڑکا آیا تھا۔ آرجے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کل والی مکھی کی بات گھوم رہی تھی۔ ہیلو ہانم، کیسی ہو؟ وہ اس کے بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں چونکی تھی۔ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، وہ حیران سی بتا رہی تھی۔ دراصل مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس ہلتے لوگوں کو دیکھ کر آرجے کا حرکت کرتا ہوا فٹ بال والا ہاتھ رکا تھا۔ وہ اس کے لپ سنگ کو سمجھ رہا تھا۔ تم بہت اچھا بولتی ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں آرجے سے بحث کرتے دیکھا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے تمہیں سننا، وہ صاف صاف بتا رہا تھا۔ ہانم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ کیا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے صرف دوست، ویسے بھی ہم کلاس فیلوز ہیں۔ اس کی بات کو سمجھ کر ہانم اور آرجے دونوں کا دماغ گھوما تھا۔ مہرو تو منہ کھولے شراز کو دیکھ رہی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے ہی بول دے گا۔ ہم کلاس فیلوز ہی بہتر ہیں مسٹر شراز۔ اب کی بار ہانم کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ آج چھٹیاں ہو جائیں گی، میں چاہتا ہوں ہم نمبر ایکسچینج کر لیں۔ ویسے تو کلاس گروپ سے بھی میں لے سکتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا شاید تمہیں برا لگے۔ ہانم تو اس کی ڈھٹائی پر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور پلیز آئندہ میرے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے پرہیز کیجیے گا۔ وہ ایک دم ہی بڑھک اٹھی تھی۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے صرف دوستی کا کہا تھا، کوئی اور بات نہیں کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ہانم کا رد عمل بہت سخت تھا۔ یونیورسٹی میں ایسی دوستیاں کرنا عام سی بات ہوتی ہے۔ دوستی نہ بھی ہو، اپنے گروپ کے لڑکوں سے اچھی بول چال ہو جاتی ہے۔ اب پلیز بیٹھ جائیں، میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا، سوری اگر برا لگا ہو تو۔ وہ اب معذرت کر رہا تھا اور پھر کچھ سنے بناہے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے جانے کے بعد مہرو ایک دم چونکی تھی۔ مجھے کیا پتا، تمہیں نظر نہیں آیا کیا؟ ہانم غصے سے کہتی لائبریری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد مہرو سے کھینچ کر میچ دیکھنے لائی تھی۔ آرجے کی ٹیم اور ایک دوسری ٹیم کھیل رہی تھی۔ دوسری ٹیم میں وہ شیراز تھا۔ کھیل کے دوران آرجے نے شیراز کا نشانہ لے کر فٹ بال پوری قوت سے اسے دے مارا تھا۔ وہ دھڑام سے اوندھے منہ نیچے گرا تھا۔
خانم حیرت سے منہ کھولے کبھی آرجے تو کبھی اس شراز کو دیکھ رہی تھی جو نیچے پڑا کر رہا تھا اور باقی لڑکے اس کی طرف لپکے تھے۔ خانم نے دیکھا تھا کہ آرجے نے جان بوجھ کر اسے فٹ بال مارا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ سمجھتا یا آرجے کو کچھ کہتا، وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا گراؤنڈ سے باہر آیا تھا اور پھر ایک سرد نگاہ خانم پر ڈال کر یہ جا اور وہ جا، جبکہ خانم بت بنے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ خانم کا دل ایک دم کانپ اٹھا تھا۔ آرجے کی سرد نگاہ جو وہ اس پر ڈال کر گیا تھا، خانم کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شراز زمین پر پڑا کر رہا تھا، فٹ بال اس کے سینے پر لگا تھا۔ اسٹوڈنٹس اسے اٹھا کر اندر لے گئے تھے۔ خانم کے دل میں اچانک ہی آرجے کے لیے نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ خانم سمجھ گئی تھی۔ تم نے شراز کو کیوں مارا آرجے؟ وہ ٹیرس پر کھڑا تھا، ٹھنڈی ہوا میں ایک باریک سی ٹی شرٹ پہنے، جب مکی اس کے پیچھے نمودار ہوا تھا۔ ہاتھ میں جلتے سگار کی وہ فرصت سے کش لگا رہا تھا، البتہ اس کا ذہن کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا اس لیے۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا؟ مجھے پتا ہے تم بلا وجہ نہیں مارتے۔ مکی اب اس کی بائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا تھا، منہ میں خانم کو تنگ کر رہا تھا۔ آرجے، اس کی بات پر مکی نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو یہ کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آرجے کا لہجہ سخت تھا۔ او کم آن آرجے، یقین نہیں ہوتا یہ تم کہہ رہے ہو؟ کیا تم خود کبھی کسی لڑکی کے قریب نہیں گئے؟ میں نے لڑکیوں کی مرضی سے کیا ہے جو بھی کیا ہے، جبکہ وہ سراسر زبردستی دوست بننے کو کہہ رہا تھا، اور آرجے کو زبردستی نہیں پسند۔ ایسا تو ہر جگہ ہوتا ہے، تم کس کس کو مارو گے؟ مکی تنزیہ پوچھ رہا تھا۔ جس پر غصہ آئے گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ او بھائی ہلاکو خان کی اولاد، شرٹ پہن لے، ہر وقت لڑنے مرنے پر تلے رہتے ہو، کبھی ٹھنڈے دماغ سے بھی سوچ لیا کرو۔ ٹھنڈی ہوا مکی کی ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی اور آرجے کو تلقین کرتا اندر جا چکا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ آرجے ہمیشہ اپنی مرضی کرتا تھا، جبکہ آرجے ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ ہنی واک کرنے چلے؟ ماہم پوچھ رہی تھی۔ دسمبر کی چھٹیاں ہو چکی تھی، ہمدان انکل سے ہاسٹل سے لے آئے تھے۔ مہرو اپنے گھر جا چکی تھی۔ وہ جب سے گھر آئی تھی باہر نہیں نکلی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، خانم نے صاف انکار کیا تھا۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ کبھی بات مان بھی لیا کرو۔ سبھی واک کرنے جاتے ہیں، شام کو اتنا اچھا نظارہ ہوتا ہے باہر۔ میں اور جواد بھی روز آنا جاتے ہیں، آج تم بھی چلو، ماہم نے منت کی تھی۔ یار مجھے کام ہے، میں نہیں جا سکتی۔ خانم جان گئی تھی کہ آرجے اسی ٹاؤن میں 2 گھر چھوڑ کر رہتا ہے، اور اس کی شدید خواہش تھی کہ اسے غلطی سے بھی یہ پتا نہ چلے کہ وہ بھی وہی رہتی تھی، اس لیے وہ باہر جانے سے گریز کرتی تھی۔ مرو تم، یوں ہی اکیلے جن بھن کر اور سڑ سڑ کر مر جانا، ماہم پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتی باہر نکل گئی تھی۔ جب اس کی بات پر خانم کا کہکا ابھرا تھا، وہ اس کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک ہنستی رہی تھی۔ جارڈن، تم مسٹر جوزف کی کرسمس پارٹی میں چلو گے؟ اینتھنی نے پش اپ کرتے جارڈن سے پوچھا تھا۔ جب سے مارتھا کی ڈیتھ ہوئی تھی اینتھنی اسے اپنے پاس لے آیا تھا۔ نہیں، جارڈن نے انکار کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں جاننا چاہیے، باہر نکلو گے تو دل کو سکون ملے گا۔ اینتھنی نے خیال ظاہر کیا تھا۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ جارڈن کا لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ ٹھیک ہے، اینتھنی نے کندھے اچکائے تھے۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ جوزف کی وائف پاکستان سے ہے، اور اس کرسمس میں اس کی فیملی بھی آئے گی۔ اینتھنی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ترچھی نگاہوں سے جارڈن کو دیکھ رہا تھا۔ پاکستان کے نام پر جارڈن کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ حرکت کرتے اس کے جسم میں ایک دم ٹھہراؤ آیا تھا۔ اچھی بات ہے، اس نے اتنا ہی جواب دیا تھا۔ اینتھنی نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جارڈن اپنی مرضی کرے گا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلا تھا۔ جارڈن اب لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ یہ دعوتی کارڈ ہے، اگر تمہارا موڈ بدل جائے تو آ جانا۔ اس کے بغیر اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اینتھنی میں اس پر کارڈ رکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ جارڈن نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ مسٹر جوزف کا گھر روشنیوں سے سجا تھا۔ مسٹر جوزف پیرس مشہور کسینو کا مالک تھا، اسی وجہ سے اینتھنی اسے جانتا تھا۔
گھر کے باہر بڑے سیلون میں کرسمس ٹری بنایا گیا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی برف باری نے لان کو سفید بنا دیا تھا، جس پر کی گئی سجاوٹ نے اس جگہ کو پریوں کے دیس میں بدل دیا تھا۔ یہ سب کتنا اچھا ہے نا، بالکل خواب جیسا، ماہی نے پاس بیٹھی ایلا سے کہا تھا۔ ایلا مسٹر جوزف کی بھتیجی تھی۔ وہ ماہی کو اس پارٹی میں لائی تھی۔ ہاں، ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں لائی ہوں، ایلا نے جواب دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، اس کی نظر گیٹ کی طرف سے آتے جارڈن پر پڑی تھی۔ وہ اسے لمحوں میں پہچان گئی تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ پہنے وہ تھوڑا تہذیب یافتہ لگ رہا تھا، ورنہ ایلا نے تو اس کا نام جنگلی رکھ دیا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایلا کی تیوری چڑھی۔ جارڈن اب مسٹر جوزف اور اینتھنی کے پاس کھڑا تھا۔ مسٹر جوزف اسے کسی بات پر کندھا تھپتھکا کر داد دے رہا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ ماہی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اسے بھی جارڈن نظر آ گیا تھا۔ وہی جنگلی، ایلا نے چبا چبا کر کہا تھا۔ چھوڑو یار، رات گئی بات گئی، ماہی نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ لیکن اسے یہاں بلایا کس نے ہے؟ ایلا سوچ رہی تھی۔ اچھا کیا جارڈن تم آ گئے، میرے کسینوں کو چلانے میں تمہارا بہت بڑا کردار ہے۔ مسٹر جوزف اکثر جارڈن کے قصے سنتا رہتا تھا۔ وہ بہت اچھا فائٹر تھا۔ انجوائے کرو۔ مسٹر جوزف اپنا مشروب کا گلاس ہاتھ میں تھامے وہاں سے دوسرے مہمانوں کی طرف چلا گیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم آؤ گے، اینتھنی نے مسکراتے ہوئے جارڈن کے کندھے پر ہٹ کیا تھا، جبکہ جارڈن کی نگاہیں وہاں موجود ہر شخص کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ ان چہروں میں مشرقی چہروں کو تلاش کر رہا تھا کہ شاید کوئی اسے اس کی منزل تک پہنچا دے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ایک جھٹکے سے ہانم کی آنکھ کھلی تھی۔ آج کافی دنوں بعد اسے اپنا وہ خواب نظر آیا تھا جس میں اسے کوئی آگ کے دریا میں دھکا دے رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ کچھ منٹ وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ میز پر رکھے پانی کے جگ سے اس نے پانی پیا تھا۔ اسے سردی میں بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور پھر کمرے میں موجود کھڑکی کو کھول کر اس میں کھڑی ہو گئی تھی۔ تازہ ہوا کے جھونکے نے اسے فریش کیا تھا۔ شور کی آواز پر اس نے دائیں طرف مڑ کر دیکھا تھا۔ آرجے کے گھر کے لان میں اسے کافی لوگ نظر آئے تھے۔ وہاں سے میوزک کی ہلکی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس نے گھر کے سامنے گاڑی کو روکتے اور پھر اس میں سے لڑکیوں کو اترتے دیکھا تھا جن کا لباس قابل اعتراض تھا۔ یقیناً وہاں کوئی پارٹی چل رہی تھی اور میوزک کافی تیز تھا جس کی مدھم آواز ہانم تک پہنچ رہی تھی۔ وہ تصور کر سکتی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ غصے اور ناگواری کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ وہ اسے کچھ کہہ کر اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ٹھا کی آواز سے کھڑکی بند کر کے جا چکی تھی۔ ماہی ریڈی ہو جاؤ، تم نے کچھ سنانا ہے، ایلا ماہی سے کہتی اپنے انکل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ریڈی ہو جاؤں؟ لیکن کس چیز کے لیے؟ ماہی نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا، لیکن ایلا انسنی کر گئی تھی۔ 2-3 منٹ مسٹر جوزف سے بات کرنے کے بعد وہ اب لوگوں کے ہجوم کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایلا نے خوش دلی سے سب کو متوجہ کیا تھا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ رات ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے، تو کیوں نہ اس خاص موقع کو مزید خاص بنایا جائے؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی۔ یہاں میری ایک پیاری سی دوست ہے جسے کبھی گانے کا شوق ہوا کرتا تھا، ایلا نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ ماہی پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پچھلے سال اسے میوزک کا شوق چڑھا تھا اور اس نے میوزک سیکھا بھی تھا، باقاعدہ کلاسز لے کر۔ اس کے گھر میں پیانو تھا، وہ کبھی کبھی بجا لیتی تھی۔ ہزاروں بار بجانے پر وہ صرف 1-2 بار گنگنائی تھی۔ ماہی کی آواز اچھی تھی، لیکن اب جو کام ایلا نے کیا تھا، ماہی کا دل کر رہا تھا کہ وہ جا کر اس چڑیل کا منہ نوچ لے جو لوگوں کی تالیوں میں اپنی بدتیسی کی نمائش کر رہی تھی۔ آ جاؤ ماہی اور اپنی سریلی آواز سے جادو بکھیر دو، ایلا نے ایک آنکھ بھیجتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ لوگ اب اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور اپنی تالیوں سے اسے آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ ماہی غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ایلا کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے ایلا؟ ماہی نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا تھا، البتہ اس کی آواز دھیمی تھی۔ تم کب سے رونے والا منہ بنا کر بیٹھی تھی؟ میں نے سوچا کچھ نیا ہو جائے۔ وہ پھر مسکرائی تھی، جبکہ ماہی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک ساری لائٹس بند ہو گئی تھی۔
ایک سپاٹ لائٹ برف سے بنے قالین پر رکھے پیانو پر پڑی تھی، جس کے ارد گرد رکھی مشعلیں کسی اور دنیا کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ ماہی بے اختیار ہی اس پیانو کی طرف بڑھی تھی۔ جارڈن کرسمس ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ مناتا تھا۔ اسے یاد تھا پچھلے سال بھی مارتا بہت بیمار تھی، لیکن پھر بھی اس سے منایا تھا، اور پھر سینٹا والے کپڑے پہن کر اسے خوش ٹری بھی اس نے جارڈن کے ساتھ مل کر کرسمس کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب جوان ہو گیا تھا، لیکن مارتھا اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ مارتھا کی یاد آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی اور آس پاس کا سارا منظر دھندلا سا گیا تھا۔ جارڈن کا دل وہاں موجود ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے بنا اینتھنی کو بتائے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے جب اس کے کانوں نے ایک بھلی سی آواز سنی۔ وہ پیانو کی آواز تھی، ایک خوبصورت دھن۔ کوئی بجا رہا تھا، کوئی دل سے بجا رہا تھا۔ جارڈن کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جہاں اسے لوگوں کا ہجوم ایک جگہ نظر آیا تھا۔ وہ بے اختیار اس دھن کی آواز کی طرف بڑھا تھا۔ جسم کا روح سے کیوں لگے ہے فاصلہ؟ وہ ایک لڑکی کی آواز تھی۔ وہاں موجود لوگ گول دائرے میں ماہی کے ارد گرد کھڑے تھے۔ اس نے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی طرف ماہی کی پشت تھی۔ میں ہوں یا ہیں بس میری یہ پرچھائیاں، ہے بچھی بس زمین، راستے ہیں لاپتہ، لفظ ہوں میں ان کہا، ہیں یہ سچائیاں۔ وہ گول دائرے میں چلتے ہوئے اس کے سامنے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جو بھی تھا بہت اچھا گا رہی تھی۔ اس کے سامنے پہنچنے کے بعد جارڈن کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ اس کی آواز میں انتہا کا درد تھا، وہی درد جو جارڈن کے سینے میں موجود تھا۔ اس کی آواز میں اتنی ہی نمی گھلی تھی جتنی جارڈن کی آنکھوں میں رہتی تھی۔ وہ اس وقت جارڈن کو اپنا عکس معلوم ہوئی تھی، زمین کو چھوتی، میکسی پر بھورے رنگ کا کوٹ پہنے، بالوں کو کندھے پر بکھرائے۔ جارڈن کو اس وقت وہ اس شہزادی کا گمان ہوا تھا۔ میرا پیچھا چھوڑ دے مس ماہین ہمدان، حشام کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، اور ماہی کے ہاتھ ایک دم ساکت ہوئے تھے۔ لوگوں کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ ماہی نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ بڑھا کر صاف کیا تھا۔ تم نے کمال کر دیا ماہی۔ ایلا نے جھکے ہوئے اس کے گال کو چھوا تھا۔ جارڈن اسے پہچان گیا تھا۔ وہ وہی لڑکی تھی جسے کچھ ماہ پہلے جارڈن کی وجہ سے چوٹ آئی تھی۔ کرسمس کا کیک کاٹنے کے بعد کھانا لگایا گیا تھا۔ وہ جارڈن کی نظروں میں تھی۔ وہ ان کے ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھا، اور وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ کاش آج یہاں حشام جبیل ہوتا، میں اسے دیکھ پاتی، ماہی نے حسرت سے کہا تھا۔ جبیل کے نام پر جارڈن کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کے زاویے ایک دم بدلے تھے۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ان کے قریب بیٹھا تھا تاکہ ان کی باتیں سن سکے۔ خانم اور آرجے دونوں ایک بس اسٹیشن پر کھڑے تھے۔ ہر طرف بارش ہو رہی تھی، طوفانی بارش۔ ان دونوں کے علاوہ اس اسٹیشن پر اور کوئی نہیں تھا۔ ڈری سہمی سی خانم نہ جانے کیوں آرجے کو غصہ دلا رہی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خانم سہم کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ دونوں لوہے کی بنی اس چھت کے نیچے کھڑے تھے جہاں مسافروں کے انتظار کرنے کے لیے کرسیاں رکھی گئی تھی۔ لوہے کی چھت پر طوفانی بارش کے برسنے کی آواز کسی خوفناک چڑیل کی چیخنے جیسی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، خانم پیچھے ہو رہی تھی۔ اب وہ کنارے پر پہنچ گئی تھی۔ اگر وہ ایک قدم باہر نکالتی تو اسے بارش کا سامنا کرنا پڑتا۔ آرجے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں ڈر تھا اور التجا تھی کہ مجھے بخش دو، لیکن وہ بخشنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر خانم کو دھکا دیا تھا۔ وہ باہر سڑک پر گری تھی۔ اچانک پانی کا رنگ سرخ ہوا تھا اور بارش خونی بارش میں بدل گئی تھی۔ خانم کی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ دیکھتے دیکھتے بارش اب آگ کا روپ اختیار کر گئی تھی جو اسے بری طرح سے جھلسا رہی تھی۔ خانم نے دل دہلا دینے والی چیخ ماری تھی اور آرجے ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کتنے ہی پل وہ شاکت بیٹھا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز چل رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ اگر وہ خواب تھا تو اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا برا خواب نہیں دیکھا تھا۔
وہ لوگ صبح 5 بجے سوئے تھے، ساری رات تیز میوزک میں بے ہنگم ڈانس کرتے تھک چکے تھے۔ صبح فجر کی اذان کے وقت میوزک بند ہوا تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد وہ اب نیچے آیا تھا۔ پورا لاؤنج بکھرا تھا، کانچ کی بوتلیں، کین کے ڈبے، کھانے پینے کی چیزیں ہر جگہ پڑی نظر آ رہی تھی۔ آر جے کا دماغ گھما تھا۔ وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے سویا تھا۔ ابھی 6 بج رہے تھے، لیکن راتیں لمبی ہونے کی وجہ سے باہر اندھیرا تھا۔ اس کے کچھ دوست رات کو ہی جا چکے تھے، جبکہ کچھ گیسٹ روم میں سوئے پڑے تھے۔ لاؤنج میں ایک صاف ستھرا صوفہ دیکھنے کے بعد وہ اس پر بیٹھ گیا۔ خواب نے اسے بری طرح ڈرایا تھا۔ نیند تھی کہ اس پر غلبہ پا رہی تھی، اور پھر وہ کچھ دیر بعد گہری نیند سو چکا تھا۔ چھٹیاں کیسے گزری تھی پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ 31 دسمبر کا دن تھا۔ مہرو صبح سے اسے فون کر رہی تھی۔ مہرو اور حنم کی کلاس میں ایک لڑکی اور لڑکے سے اچھی خاصی بات چیت ہو چکی تھی۔ انفیکٹ لڑکی تو اب انہیں اپنے فرینڈ سے کہتی تھی، جس کا نام اقصیٰ تھا۔ ہاں چلو مان جاؤ نا پلیز، دیکھو اقصیٰ مجھے روزانہ کال کرتی ہے، وہ چھوٹی سی نیو ایئر پارٹی دے رہی ہے، ہم چلتے ہیں نا۔ مہرو اس کی منتیں کر رہی تھی۔ مہرو، میرا رات کے فنکشن اٹینڈ کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تم بھی جانتی ہو، اور پھر نیو ایئر 12 بجے تک حنم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا نہیں تو اقصیٰ کا ہی دل رکھ لو، وہ ہمارے اسپیشل، ہمارے لیے یہ سب کر رہی ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ مہرو چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح مان جائے۔ میں اتنی رات گئے تک باہر نہیں رہ سکتی، امی پریشان ہوں گی، آنٹی سے میں بات کر لوں گی، بس تم ہاں کرو، ہم 9-10 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ حنم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مہرو اسے منا کر ہی دم لے گی۔ اقصیٰ کا گھر گلبرگ میں تھا۔ وہ دونوں 7 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ مہرو کا ڈرائیور انہیں چھوڑ گیا تھا اور اس نے ہی لینے آنا تھا۔ اقصیٰ نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بہن، امی اور ملازموں کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں تھا۔ حنم کو یہ دیکھ کر تھوڑا اطمینان ہوا تھا۔ کلاس کی کچھ اور لڑکیاں اور اقصیٰ کی کزنز بھی تھیں۔ ان سب نے مل کر باربیکیو کیا تھا۔ آرز کے فنکشن اچھا جا رہا تھا۔ آج یہ آئے گا نا؟ اقصیٰ کی ایک کزن نے دھیرے سے اس کے کان میں پوچھا تھا۔ اللہ کرے آ جائے۔ بہت منتیں کی تھی مکی کی کہ کسی طرح سے وہ اسے لے آئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج تک اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی نہیں گیا، اس کا آنا ناممکن ہے۔ اقصیٰ کا لہجہ افسردہ تھا۔ تو تم کہہ دیتی کہ ہم باہر کر لیں گے فنکشن؟ میں نے کہا تھا۔ اب دیکھو، یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی آرجے سے نہیں بنتی؟ اقصیٰ کی کزن نے سنہری بالی والی لڑکوں کی طرف اشارہ کیا، جس کے بال کمر پر بکھرے تھے، جن میں نیچے سے کرل ڈالے گئے تھے۔ ام حنم ہے، ویسے تو بہت اچھی ہے، لیکن آرجے کو ناپسند کرتی ہے۔ اسے دیکھ کر لگتا بھی ہے۔ حنم مہرو کے ساتھ باربیکیو کرنے میں مصروف تھی۔ وہ کافی انجوائے کر رہی تھی۔ انہوں نے لان میں ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ اچانک کافی شور ابھرا تھا۔ باہر کا گیٹ کھلا تھا اور پھر اندر کافی سارے لڑکے آئے تھے۔ حنم کا تو رنگ لڑکوں کو دیکھ کر پھیکا پڑا تھا۔ مہرو نے اسے کہا تھا کہ وہاں کوئی لڑکا نہیں آئے گا، اور اب حنم نے ایک شکایتی نظر مہرو پر ڈالی جو نظر چرا گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مہرو نے حنم سے جھوٹ بولا تھا اور دھوکہ دیا تھا۔ حنم اپنا دوپٹہ سر پر ڈالتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حنم کا دل دکھا تھا۔ اسے مہرو سے اس درجہ بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ جس فنکشن میں لڑکے ہوتے تھے وہاں حنم کو انکمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے۔ وہ سیدھا اقصیٰ کے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے گھر فون کیا تھا۔ امی، رحیم انکل کو مجھے لینے بھیج دیں، وہاں ہم کو ایڈریس پتا ہے۔ میں نے 15 منٹ پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ میرا اپنا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ حنم نے سکون کا سانس لیا تھا۔ بالوں کو اچھی طریقے سے باندھنے کے بعد اب وہ اپنے دوپٹے سے حجاب کرنے میں مصروف تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب دوپٹہ نہیں ہلنے والا، اس نے اپنا کوٹ اٹھا کر پہنا تھا، جو یہاں آنے کے بعد اتار دیا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑی، دروازے میں کھڑے انسان کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی تھی۔ آرجے دروازے میں کھڑا بتی سے نکالے اسے دیکھ رہا تھا۔ حنم کا اسے اپنے سامنے دیکھ کر سر چکرا گیا تھا۔ اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یہاں آئے گی، یہاں آئے گا۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ راستہ دو۔ حنم نے لہجے کو سخت بنانے کی کوشش کی تھی، البتہ اس کا نازک سا دل کانپ رہا تھا۔ اگر نہیں دیا تو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب وہ دونوں اس طرح ذاتی طور پر آمنے سامنے آئے تھے، نہیں تو اکثر سیمینار رومز میں ہی ملتے تھے۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، سمجھ آئی؟ شرافت سے راستہ چھوڑو میرا۔
اس کی بات پر آرجے کا کہکا بلند ہوا تھا۔ شرافت نام کی چیز مجھے چھو کر نہیں گزری، میں بس یہاں پر کچھ چیک کرنے آیا تھا۔ وہ پورے اسرار سے لہجے میں کہتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ خانم ایک دم اچھلی تھی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ میں نے سنا ہے مس ام خانم، وہ اس کی طرف جھک کر بہکا بہکا سا کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتا خانم کا ہاتھ اٹھا تھا اور آرجے دنگ رہ گیا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو، گھٹیا انسان۔ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے بعد اب وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ مس ام خانم باقی لڑکیوں سے بہت الگ ہے۔ وہ دوسروں کی طرح آرجے کی خوشامد نہیں کرتی۔ میں نے سنا ہے وہ واحد لڑکی ہے جو آرجے کو دل سے ناپسند کرتی ہے۔ اور میں نے بالکل ٹھیک سنا ہے مس ام خانم، تم واقعی الگ ہو۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اسے یہاں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ یہاں جس کام کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے سہلا رہا تھا، البتہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے آرجے پر ہاتھ اٹھایا تھا اور بدلے میں اس سے غصہ نہیں آیا تھا بلکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ خانم لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس کا دل ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ آرجے یوں اکیلے میں اس کے قریب آنے کی جرات کرے گا۔ ہانی میری بات سنو۔ مہرو اس کے پیچھے لپکی تھی لیکن وہ انسنی کرتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہانی رک جاؤ پلیز، وہ اس کی منتیں کر رہی تھی لیکن خانم کو لگا تھا کہ اگر وہ رکی تو کچھ غلط کر دے گی، اپنے ساتھ یا مہرو کے ساتھ۔ ہانی میرے پیچھے مت آؤ، وہ ایک دم رکتے ہوئے چیخی تھی۔ خانم کا چہرہ غصے کو ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ مہرو کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ خانم اتنا غصہ کرے گی۔ اس کے اس طرح چلانے پر مہرو کے قدم رک گئے تھے اور خانم خاموشی سے گیٹ پار کر گئی تھی۔ مہرو کو اب افسوس نے گھیر لیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ خانم کے جانے کے بعد مہرو بھی گھر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد آرجے اور باقی لڑکیاں بھی نیا سال منانے کے لیے باہر جا چکے تھے۔ خانم گھر آنے کے بعد خوب روئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس کے تھپڑ مارنے پر آرجے اسے سزا دیتا تو، اگر وہ مستقبل میں اس کے مارے گئے تھپڑ کو معاف نہ کرے تو، اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بالآخر رات کے آخری پہر ہونے کے بعد سر میں درد ہونے کی وجہ سے میڈیسن لے کر وہ بمشکل سو پائی تھی۔ یونیورسٹی 5 جنوری کو اوپن ہونی تھی۔ مہرو نے اسے سینکڑوں مرتبہ فون کیا تھا لیکن خانم نے بات نہیں کی تھی۔ وہ اسے شدید ناراض تھی۔ تھک ہار کر مہرو نے بھی فون اور میسیجز کرنے بند کر دیے تھے۔ اب وہ اسے یونیورسٹی میں ہی منانے والی تھی۔ چھٹیاں کب ختم ہوئی کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ 4 جنوری کی شام کو ڈرائیور نے خانم کو ہاسٹل چھوڑا تھا۔ مہرو بھی کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے پر خانم نے مہرو کو دیکھ کر سرسری سا سلام کیا تھا۔ اس کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مہرو سے غور سے دیکھ رہی تھی جو سنجیدہ سے اپنے کمرے میں کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی۔ ہانی، مہرو نے اسے پکارا تھا۔ اسے خانم کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ بولو۔ خانم کا لہجہ سرد تھا جبکہ مہرو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات کرے، کیسے معافی مانگے۔ ناراض ہو؟ مہرو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ نہیں، ناراض کیوں ہوں گی میں تم سے؟ وہی روح کو چیرتا سرد پر۔ یار پلیز غصہ نہ کرو مجھ پر۔ چیخو، چلاؤ، برا بھلا کہو لیکن یوں نظر انداز مت کرو۔ مہرو کا لہجہ آخر میں نم ہو گیا تھا۔ خانم اب موبائل چارج پر لگا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ مہرو اچھے سے جانتی تھی کہ خانم برا بھلا نہیں کہتی تھی، وہ بس خاموشی کی موت مارتی تھی۔ دیکھو، اکثر نے کہا تھا کہ اس کی کزن آرجے سے ملنا چاہتی ہیں، اسی لیے اس نے تمہیں بلایا، کیونکہ وہ جانتی تھی آرجے اور تم ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہو۔ اگر تم آؤ گی تو تمہارا موڈ خراب کرنے وہ ضرور آئے گا۔ مہرو نے ڈرتے ڈرتے سچائی بتائی تھی۔ میں کوئی سیڑھی نہیں ہوں مہرو جس کے ذریعے لڑکیاں آرجے تک پہنچنا چاہتی ہیں۔ میں ایک انسان ہوں اور مجھے دھوکے سے شدید نفرت ہے۔ بالآخر وہ بول پڑی تھی۔ خانم کی آواز رن گئی تھی۔ سب نے مل کر اسے آرجے کے لیے دھوکہ دیا تھا اور یہ بات اسے دکھ پہنچا رہی تھی۔ معاف کر دو پلیز، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔
میں قسم اٹھاتی ہوں آئندہ کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ مہرو روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی اور اس سے زیادہ تو حانم بھی اس سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ حانم نے سیمینار ہال میں جانا چھوڑ دیا تھا جہاں اسے آرجے کی موجودگی محسوس ہوتی، وہ اس جگہ سے 100 قدم کے فاصلے پر رہتی تھی۔ ان کا اب تک دوبارہ آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، شاید وہ خود بھی حانم کو نظر انداز کر رہا تھا۔ حانم اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی، عجیب شخص تھا، کام کرنے کے بعد ایسے ہو جاتا تھا جیسے وہ کام اس شخص نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا ہو، اور جب سامنے آتا یا بولتا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ وہ کچھ نہیں بولتا، لیکن وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ تھپڑ کے بدلے میں آرجے کی طرف سے اب تک کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی۔ حانم نے یہ بات بھی مہرو کو نہیں بتائی تھی کہ اس نے آرجے کو تھپڑ مارا تھا۔ یقیناً یہ سن کر مہرو کو اٹیک ہو جانا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وقت جیسا گزر رہا ہے اسے گزرنے دیا جائے۔ وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ خاموشی سے بہتی زندگی کی پرسکون ندی میں ایک ایسا پتھر گرنے والا تھا جو اس کی زندگی کے بہاؤ کا رخ اپنی ایک پل میں پلٹ دے گا۔ ان کے فائنل پیپر شروع ہونے والے تھے۔ حانم اور مہرو ڈپارٹمنٹ کے لان میں دھوپ میں بیٹھی پریکٹیکلز کی نوٹ بک تیار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر لکھنے کے بعد مہرو بور ہو گئی تھی۔ ہانی، اچھا یہ بتاؤ تمہیں اپنی زندگی میں کیسا لڑکا چاہیے، مطلب لائف پارٹنر؟ مہرو نے اچانک ہی کاپی کو ایک طرف رکھ کر اشتیاق سے حانم سے پوچھا۔ کبھی سوچا ہی نہیں۔ حانم نے موبائل سے کچھ دیر دیکھ کر کاپی پر لکھتے ہوئے جواب دیا۔ پھر بھی کچھ تو ایسا ہوگا نا جس کی تمہیں خواہش ہو، جو تمہیں لگے کہ میرے ہسبینڈ میں یہ بات ہونی چاہیے۔ مہرو بزد تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا لائف پارٹنر ایک اسکالر ہو، ایک اسلامی اسکالر۔ حانم نے کچھ دیر بعد سوچتے ہوئے جواب دیا۔ وہ شاید دنیا کی پہلی لڑکی تھی جس نے اپنے جیون ساتھی کے بارے میں ایسے خواہش کی تھی۔ مہرو اس کی بات پر ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی اور پھر اس کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ وہ اب پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ حانم نے مہرو کے اس طرح کے رد عمل پر خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر ایک مولوی ہو؟ مہرو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ جی نہیں، میں نے مولوی نہیں کہا، حانم نے خفگی سے کہا۔ تو پھر اسکالر کون ہوتا ہے؟ مہرو کو اپنی دوست پر حیرانگی ہوئی۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس بہت سا علم ہو، ایک ایسا شخص جس کے پاس لوگ اپنی الجھنیں لے کر آئے، ایک ایسا شخص جو لوگوں کے دل پھیر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بے شک ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اس میں کچھ ایسا ہو جس سے لوگ متاثر ہو جائیں۔ وہ جو اسلام کا ایک غلط تصور لوگوں کے ذہن میں ہے، وہ شخص اس غلط تصور کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ سب کہتے ہوئے حانم کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ناممکن، مہرو نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں ناممکن؟ یعنی جیسے کروموزومز میوٹنٹ، کیا تم نے کبھی ایسا انسان دیکھا ہے ہانی جو ایک میوٹنٹ یعنی جینیٹیکلی میوٹیشنز آئی ہوں اور میوٹیشنز اس شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں؟ میوٹنٹ دیکھا ہے لیکن فائدے مند نہیں، حانم نے دماغ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے ہمیشہ ایسے میوٹنٹس دیکھے تھے جو میوٹیشنریز یعنی تبدیلیوں کی وجہ سے ابنارمل ہوتے تھے۔ ان کے پرانے محلے میں بھی ایسے بچے تھے جو ٹھیک سے بول نہیں پاتے تھے، کچھ چل نہیں سکتے تھے، بڑا سا سر ہوتا تھا اور کمزور پاؤں۔ کچھ ایسے بھی تھے جو روتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے بلی رو رہی ہو۔ یہ سب میوٹیشن سے ہونے والی بیماریوں کی علامات تھیں، لیکن اسے کبھی کوئی مثبت میوٹنٹ نہیں ملا تھا جو نارمل سے بھی غیر معمولی ہو۔ تو پھر تمہاری یہ خواہش بھی ایسی ہی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی ایسا انسان ملے گا۔ مجھے تو سینکڑوں مولوی نظر آتے ہیں جو فرقہ وارایت پر بات کرتے ہیں، دین پر نہیں۔ مہرو نے ایک کڑوی سچائی بیان کی تھی۔ آج کے دور میں زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اچھا چلو یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کیا کرے، کچھ خاص جو تمہیں اچھا لگے، جو تمہاری خواہش ہو۔ آج مہرو سے جانے کیا کیا اگلوانے والی تھی۔ اگر ثواب اور گناہ کے دائرے سے باہر نکل کر خواہش کی جائے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ خوبصورت برستی بارش میں میرے لیے کچھ گنگنائے، صرف میرے لیے۔ حانم کے چہرے پر ساتوں رنگ جھلمل کر رہے تھے۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ تمہیں آرجے ملے؟ مہرو کا پھر سے قہقہ بلند ہوا تھا اور آج آنم کی عجیب و غریب خواہشات سن کر پاگل ہو گئی تھی۔ استغفر اللہ۔ مہرو کی بات پر حانم نے ایسے رد عمل کا اظہار کیا تھا جیسے آرجے کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان ہو۔ اب وہ کھا جانے والی نظروں سے مہرو کو گھور رہی تھی جو ہمیشہ آرجے کا نام لے کر اس کا موڈ خراب کرتی تھی۔ اچھا یار سوری، اب نہیں ہنستی، مہرو نے معذرت کی تھی۔ اس نے کافی دنوں بعد حانم کے سامنے آرجے کا ذکر کیا تھا۔ بہت سوٹ کر رہا ہے نیو ہیئر کٹ۔ ویسے آرجے کو مہرو نے مکی کے ساتھ ڈپارٹمنٹ سے باہر جاتے
आरजे को देखकर कहा था। वो 2 दिन बाद डिपार्टमेंट आया था और फौरन ही मक्खी उसे बुलाने आ गया था। उसके बाल घने थे जो गर्दन को छूते थे, लेकिन आप पीछे से कर चुके थे और जेल लगाकर सर पर मौजूद बालों को खड़ा किया गया था। उसमें इसमें सूट करने वाली क्या बात है? ऐसे लगता है जैसे बालों का एक टोकरा सा सर पर रख दिया हो। हानम ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। वाह वाह, इसके इतने अच्छे स्टाइल को तुमने टोकरे का नाम दे दिया। मेहरू का कहका बुलंद हुआ। वैसे ये टोकरा किस जबान का लफ्ज है? मुझे खुद नहीं पता। हानम ने दोनों हाथों को मुंह पर रखते हुए जवाब दिया था, जैसे कुछ गलत कह दिया हो, और फिर दोनों की हंसी फिजा में बिखर गई थी। क्या तुम एक नई कामयाबी के लिए तैयार हो? हाल शाम को जोश सा पूछ रहा था। उसे MBA डिग्री मिलने वाली थी और साथ गोल्ड मेडल भी। कॉन्वोकेशन आज आरजे की उसने इस बार भी टॉप किया था। हर शाम उसकी कामयाबी को लेकर बहुत खुश था। मैं हमेशा से तैयार रहता हूँ शामू काका, आरजे ने जवाब दिया। घर में सब बहुत खुश होंगे, बीजान, मदिया, बड़ी अम्मा, बाबा साईं। डैड का तो तुम रहने ही दो, उनके नजदीक तो मैं गधा ही हूं। अब गधा चाहे खाए या सोना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, आरजे ने खफगी से कहा। वो हंसा था। वाह आरजे, क्या लॉजिक निकाला है। वैसे तुम मान गए, आखिर के तुम एक गधे हो। शामू काका, वह एहतजाजन चिल्लाया था। छोटे साईं के नजदीक। हशाम ने बात पूरी की थी। वो हंस दिया था। वो आरजे था। आरजे की कामयाबी पर वो बहुत खुश था, लेकिन आरजे, वो इन सब चीजों का आदी था। उसे क्या फर्क पड़ने वाला था?